بخاری پیدا نہیں ہوا تھا اور حضرت اہل بیت اللہ لکھ دیا تھا. کتاب تو آج کی ہے وہاں، اور خدا کا کلام تو خدا، اور اس کو تو بول ہی نہیں سکتے کب سے ہے. وہ تو اول ہے، وہ آخر ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں اور اس کے بعد کوئی نہیں. امام بخاری تو 194 میں پیدا ہو رہے ہیں، 256 میں تشریف لے جا رہے ہیں 194 کے بعد. اور امام حسین کی عظمت کا اعلان تو اسی وقت ہو چکا ہے. اسی وقت ہو چکا، کیونکہ کلام الہی جو آپ کو ملا ہے وہ اظہار ہے، حقیقت نہیں ہے. طرح کیوں دیجیے گا، ایک جملہ بول رہا ہوں، حقیقت تو ہے. الفاظ اس میں علمی بحث ہے، الفاظ قرآن کو کیا کہا جاتا ہے، کس طرح کہا جاتا ہے، لیکن کلام الہی آپ کو آپ کے پاس ہے وہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے طور پر، کانسٹیٹیوشن آف اسلام کے طور پر ہے. حقیقت میں یہ کلام تو اللہ کا ہے، اور اللہ کا جو ہے تو اللہ تب سے ہے جب سے ہے، کلام بھی تب سے ہے جب سے ہے. سمجھے نا، یہ نزول اور حصول کا پہلو آپ کے پاس ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا انزلنا، ایک لفظ آتا نزلنا. انزلنا بولے تو ڈائریکٹ نازل کرنا، اور نزلنا بولے تو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. قرآن پاک آسمان اول پر ڈائریکٹ نازل ہوا، اور آسمان اول سے رسول پاک پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. پورا رسول پاک کو ایک بار نہیں ملا. توجہ دیجیے گا، پورا رسول پاک کو کل تو نبی کو آدم علیہ السلام، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ہی نہیں تھے. ارے یہ تو آدمی کے لیے قانون بن رہا ہے نا، اور نبی تو آدمی سے نہیں پہلے، کیا آدم سے نہیں پہلے. آپ جملہ سمجھیے گا، نواسے اور نانا کے پہلو کو سمجھیے گا. تو ایسے لگتے اہل بیت یہ آج کا ہمارا عنوان نہیں، یہ الہی عنوان ہے. یہ الہی عنوان ہے، یہ توحیدی عنوان ہے. مسجد صراط مستقیم، اور بات کرتے ہیں گمراہی، مسجد صراط مستقیم نہ کرتے ہیں سیدھی راستے والی مسجد، اور کام کرتے ہیں ٹیڑھی راستے والی. ارے سیدھی راہ وہ ہے جو قرآن پیغام دے رہا ہو، سیدھی راہ وہ ہے جو حدیث پیغام دے رہی ہو. لیکن تم تو یہودیت کی طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہو. پتا کوئی ایسی آیت کریمہ جس میں کوئی ایسا وحی نظر آئے جس میں حسن داغدار نظر آ رہے ہو، حسین داغدار نظر آ رہے ہو. خدا کی قسم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ ایسے بےداغ ہیں، ایسے بے عیب ہیں کہ اللہ پاک نے کس کس زاویے سے ان کی تعریف کی ہے. اب سنیے سورہ آل عمران آیت نمبر 64. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک شخص جو ہے کرسچن کا ایک بڑا عالم ہے، جس کا نام ہے عاقب عبد المسیح. کیا نام ہے؟ عاقب عبد المسیح. یہ شخص جو ہے رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر کے چیلنج کرتا، میرا عیسیٰ صحیح ہے، ہم عیسیٰ پر ایمان لائے ہیں، میرے عیسیٰ ہی صحیح ہے، وہ ابن اللہ ہے. آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں تو آپ ہم سے مناظرہ کر سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی مناظرہ کی دعوت دیا، اور پریکٹیکلی مناظرہ کو عربی زبان میں مباحلہ بولتے ہیں. پریکٹیکلی مناظرہ دھیان رکھیے گا. کبھی بھی کوئی اہل حدیث، کبھی بھی کوئی جماعت کا انسان آپ کو اگر مناظرہ کی دعوت دے تو پہلے دیکھ لینا کہ یہ ٹائر والا ہے، ہمارے بولی کے علم ہے، علم ہے. آپ پہلے ہم سے کرو مناظرہ بابا، پھر حضرت تک جانا. آپ صرف الحمدللہ کی علی کا ڈیفینیشن بتا دیں. 70 اونٹ پر موٹی موٹی کتابیں لاتے تب بھی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ ہو سکتا دعویٰ ہو کل کے دن اہل حدیث آپ کو بول رہے ہیں، یہ دعویٰ ہو. الف لام کی پہلے 2 قسمیں ہیں، الف لام اسمی، الف لام حرفی. پھر الف لام حرفی کی 4 قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد سحری. آپ کو دماغ نہیں خراب ہو گیا ہو گیا؟ اب مجھے دماغ خراب کرنا ہی ہے آپ کا، تاکہ آپ سمجھیں کہ جب الف لام کی یہ ہے تو ورنہ اس سین تک اس کا ستیہ ناس ہو جائے گا. ستیہ ناس ہو جائے گا. درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرسچن کا ایک بڑا عالم جس کو ہیبر کہتے ہیں عربی میں، وہ آیا پڑھانے کے بعد کہا ہم عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں. آپ کو کوئی اعتراض؟ کیا تم ابن اللہ کہتے ہیں؟ ہاں ابن اللہ کے بیٹے ہیں، مریم بھی ہے. اچھا اعتراض نہیں، تم مناظرہ کر لو، پریکٹیکلی مناظرہ. ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق جو ہے نا بلوایا نہیں جاتا، آٹومیٹک بولا جاتا ہے. سبحان اللہ. بلوایا نہیں جاتا، لیکن اس کے لیے انداز
तुम लोग अपना बात कर लेते हैं, जाकर के अपने लोगों से मशवरा करना है। एकदम नोट कीजिएगा, कुरान की बात बोल रहा हूँ, सूरह आल इमरान आयत नंबर 64। हाँ माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आयत भी मैं पढ़ूंगा अभी, तो उस आयत को भी अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिए, नेट पर भी जाएगा, नोट कीजिएगा। आने के बाद वो चले जाने के बाद मशवरा करने के बाद ठीक है चलते हैं। चलने के बाद अपने वक्त के साथ हम बोले कुछ जनों के साथ आए, वो मौलवी साहब आए, और आने के बाद यहाँ पर जैसे मेरे बोल सकते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फौरन अपने आजू बाजू में जितने भी लोग थे और वो क्या हुआ नहीं हाजिर नहीं, क्या हुआ साहब, क्या हुआ सर, देखिएगा इनका सर पे गया, क्या हुआ सर, हाँ देखो ऐसा है, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की ईसाइयत बाकी रहे, दुनिया में ईसाइयत बाकी रहे, तो चल चलो, तो लौट चलो। ये क्या बड़ी जल्दी की बात है, आप ऐसी बात करके कैसा, हमारे सुनिया हमारे को टाइम ऐसा करे तो कैसा, ऐसा नहीं करना, सिचुएशन को समझना, तवज्जो दीजिए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, कहा क्या है, कहा अगर चाहते हो कि तुम्हारी ईसाइयत तुम्हारी क्रिश्चियनिटी बाकी रहे तो तुमको यकीन नहीं हो रहा, देखो जैसे उठा करके देखते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इमाम हसन का हाथ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गोद में इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, पीछे हज़रत अली है और हज़रत फातिमा। नोट क्या देखते, देखो देख रहे हो और देख रहा हूँ, अगर इस खूबसूरत चेहरे ने आसमान की तरफ चेहरा उठा दिया, आसमान रेल बनकर जमीन पर आ जाएगा। और बहुत से सुनो कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं, नबी कह रहे थे कि ए बेटो, ए फातिमा सुनो, मैं दुआ करूंगा तुम सब आमीन करेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं दुआ करूंगा तुम सब आमीन करेंगे। अब ये आखिर नामी अब्दुल मसीह ये कहता है, अगर जो दीजिए अभी जाकिर नाइक की 1400 बरस के बाद का नहीं, पुराने बात की बात हो रही है। अल्लाह पाक की आयत करीमा अभी पढ़ूंगा, मजा आ जाएगा आपको। ये सुनकर कहता है, सुना तुमने क्या कहा मोहम्मद ने कहा कि आमीन कहना, अगर इन्होंने तुम्हारे जवाब आमीन कह दिया तो इनके खूबसूरत चेहरे को जो मैं देख रहा हूं और मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर इन्होंने आमीन कह दिया तो कायनात में एक भी क्रिश्चियन बाकी नहीं रहेगा। एक मजहब तो दायरे तौहीद, तो दायरे रिसालत, मुसलमान और मोमिन के दायरे में होकर के इनकी अजमत को करने की साजिश कर रहे हो। अरे एक मजहब, एक नबी को फॉलो करने वाला तबका ज़ाहिरी तौर पर, सही तौर पर न सही, लेकिन एक देश और बल्कि बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी जमात, बहुत बड़ा मजहब है ईसाई, उसने क्या जुमला कहा आलिम ने कि अगर ईसाइयत की बता चाहते हो लौट कर चलो, क्योंकि मैं जिस चेहरे को देख रहा हूं वो चेहरा आसमान की तरफ खा दिया तो कबूलियत के बरसात होने लगेगी, कबूलियत की बरसात होने लगेगी, और ऐसे ही लौट करके चले गए। अब अल्लाह पाक की आयत करीमा सुनिए, मजा आए। फमन हाजक फीहि मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म, तो ए हबीब जिसने आपसे झगड़ा किया, फीहि हज़रत ईसा के बारे में, मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म, बाद इसके के आपके पास तो इल्म हक, इल्म यकीन था ही और है ही और आया हुआ है ही, क्या झगड़ा किया? अगर आपसे ये हुज्जत करना चाहे, कुछ चाहे तो अल्लाह पाक अपने हबीब की रहबरी फरमा रहा है, और किसके लिए और कैसे रहबरी कर कह रहा है, फकुल। अब ये बताइए, जब अल्लाह जान रहा है तो ये कहना चाहिए कि मैं आपके साथ हूं, आप कर लीजिए, काफी है ना भाई, अल्लाह काफी, अल्लाह काफी, ये कॉफी पी करके भी कहते अल्लाह काफी, तवज्जो दीजिए आप, फिर भी काफी नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है किसको, जो सारी कायनात के ताजदार और मसीहा बनकर आए हैं, जो पहाड़ को कहने ए आयशा में चढ़ूं तो ये सोना बनकर मेरे पीछे पीछे चलेगा, इतना पावरफुल मुस्तफा, और इस पर अगर तुझे
اس نقطے پہ غور نہیں کیا. اللہ خود کہہ رہا ہے اے حبیب ایسا کہیے, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ایسا کہیے کہ جس کا مذہب جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت فرمائے, اللہ جھوٹوں پر لعنت فرمائے. اور حبیب کو جب یہ طریقہ بتا رہا ہے تو حبیب کے محبوبوں نے تو سمجھ لیا. اس وقت نہیں بتایا مولا, وہ بھی تو اپوزیشن تھے, اس کو بتا دینا تھا یہ ہے تیرے لیے, لیکن یہ پورا مٹیریل اور وہ بھی کس طرح سے ان کو زیر کرنا ہے وہ طریقہ, اور زیر کرنے والا جس پر دونوں کا بھروسہ وہ اللہ خود کہہ رہا ہے ایسا کہو ایسا کہو ایسا کہو. ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاک کے پاس موجود تھے وہ عام کا کوئی سدا بیٹا موجود نہیں تھا, وہ تھا تو علی کا بیٹا موجود تھا, لیکن قرآن نے مصطفیٰ کا بیٹا انہیں کہا ہے, مصطفیٰ کا بیٹا انہیں کہا ہے. تاریخ کے اس بات کو اٹھاؤ, عمر فاروق ہے گود لیتے تھے حضرت حسن کو اور کہتے تھے تم نبی کی طرح لگتے ہو, علی کی طرح نہیں لگتے. سمجھ توجہ دے رہے ہیں علی کو آج ہم لوگ اگر اپنے باپ کو جگہ دیے ہیں اس کو بھی کہے گا خدا کی قسم ایمان ماننے کا نام ہے, ڈسکس کا نام نہیں ہے. ایمان ماننے کا نام ہے اور توحید اور رسالت سے ریلیٹڈ ہر پہلو کو ماننا یہی ایمان ہے. اب قرآن بول رہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ, بیٹے میں حسن ہے حسین ہے, کیا کہنا یہ خطبہ دے رہے منبر رسول پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موقوف کر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ھذا سید ھذا ابنی, یہ سید ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے رسالت. مسجد کے صراط مستقیم نام رکھنے والا, یہ ہماری عوام کو دیکھ کر سنیتوں سے مت کرو, تمہیں پوری طاقت کے ساتھ محبت کے ساتھ دعوت فکر ہے, چیلنج کا جملہ نہیں بولوں گا, دعوت فکر ہے کہ اہل سنت کا جو بیس علماء اور ان کی کتابیں ہیں ان سے تم یاد رکھنا. اور یہ ایک بات کہتا ہوں کہ کتاب جو لکھی جاتی ہے تو A to Z اس کو پڑھ کر نتیجہ نکالنا چاہیے, یہ اوپر سے نہیں. جیسے ابھی کیا بولا میں کہ حسن تم نبی کی طرح, جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی طرح کوئی نہیں, لیکن آپ سمجھ گئے کہ اس طرح میں بھی بے طرح ہے, یہ طرح بھی بے مثل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ محبت کا تقاضا. یہاں پر طرح کا عقیدہ نہیں لے رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی سنی مفتی مشاہد علماء ربانی ان میں سے کسی بھی ربانی عالم موجودہ دور میں انہوں نے اہل سنت امام احمد رضا, امام اہل سنت امام اللہ فاروقی اور اس جیسے ربانی علماء کی کسی بھی کتاب A to Z کو سامنے رکھتے ہوئے بتاؤ کہ ہم کسی بھی عالم نے اس طرح کی درگاہوں پر کے اعتبار سے جو یوٹیوب پر تم نے ویڈیو ڈالے ہیں جو اپلوڈ کیے ہیں کسی بھی کتاب میں اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہو یا حق ہونے کا اظہار کیا ہو کہ یہ حق ہے. اس لیے پیارے ہمارا جو بیس ہے وہ سمجھو, ہمارا بیس قرآن ہے, ہمارا بیس حدیث ہے. توجہ دیا آپ نے, کہا بیٹا تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ, تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ, تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ, اور ہم بھی اپنے نفسوں کو بلاتے, تم بھی اپنے نفسوں کو بلاؤ. یہ 3 ورڈ ہے, تینوں ورڈ کو سمجھ جائے گا تو مزہ آ جائے گا. بیٹوں سے تو آپ سمجھ میں ہوں گے کہ نبی پاک کے پاس حضرت امام حسن حضرت امام حسین ہے. واہ واہ, کل ولد ینسب الی والدہ, ہر اولاد اپنے باپ کی طرف نسبت رکھے گا, لیکن میری اولاد کی نسبت فاطمہ کی طرف ہوگی. سبحان اللہ, میری نسلیں کہاں سے چلے گی, فاطمہ سے چلے گی. واہ, کچھ سمجھے نا بھائی. ایک مصرع اور شعر کے اندر محبت سے سنیے گا, یاد رکھیے اولاد ہونے کے لیے پیریڈس کا آنا ضروری ہے. اگر بچے نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھے, یہی سمجھیے آپ کی. پیریڈس کا آنا ضروری ہے, بالغ ہونا جوان ہونا ضروری ہے. پیریڈس اگر نہ آتا ہو کسی کو تو پھر اولاد ہونے میں جیسے قدرت کی بات الگ, لیکن طبی ڈاکٹری اعتبار سے توجہ دے رہے ہیں نا, نوٹ کیجیے گا. لیکن آپ تاریخ اور حقیقت کا عنوان اٹھائیے, حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ پاک نے پیریڈس کی تکلیف سے دور
ساری عورتیں ہر مہینے میں 7 دن 10 دن تک نماز چھوڑیں گی، لیکن مصطفیٰ کی یہ بیٹی ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ایک سجدہ کرتی تھی تو سجدہ سے سر اٹھا کر کہتی تھی مولا تو نے حبیب کی بیٹی بنایا ہے، اور ایک رات ایک سجدے کے برابر بھی نہیں بنا۔ غور کر رہے ہیں آپ جملہ؟ وہ 7 دن اور 10 دن تک کیسے برداشت کرتی؟ رب کو اعتبار نہ ہوا، ان کو پاک رکھا، صاف رکھا۔ نہ ماننے والے نہ مانے، نہ ماننے والے نہ مانے، لیکن حقیقت کیا ہے سنو۔ اہل سنت والجماعت پر نبی اور آل نبی کا کتنا احسان ہے پیارے سنو۔ تمہارا کچھ احسان نہیں ہے ان کے اوپر، سب احسان انہی کا تمہارے اوپر، کچھ احسان نہیں ہے۔ تم اگر ان کی تعظیم بھی نہیں کرنا چاہتے ہو، توہین بھی مت کرو، یہی تعظیم ہے۔ توہین بھی مت کرو، یہی ایک تعظیم ہے۔ بے ادبی بھی مت کرو، یہ بھی ایک ادب ہے۔ لیکن تم کو یزید چاہیے رحمۃ اللہ علیہ کہو جائے، لیکن اگر امت محمدیہ میں رہنا ہے تو اہل بیت خان کی عظمت کو سمجھو۔ پیریڈس کے عالم میں نہیں، تاریخ بالکل گواہ ہے، حقیقت گواہ ہے۔ اب اگر آپ سے پوچھیں کون سا حدیث میں آپ اس کو سمجھیے گا کہ حقیقت بتا رہا ہوں، نوٹ کیجیے گا۔ پادری بریلوی کو اچھے سے جانتے ہیں، آپ کو امام اہل سنت کو اچھے سے جانتے ہیں، مجدد اسلام ہے، اور آپ کے انڈیا کے نہیں آل ورلڈ کے علماء نے یہ مجدد مانا ہے۔ آل ورلڈ کے علماء نے 33 سعودی عرب کے علماء نے دستخط کیا ہے کہ کان امام شیخن مجددن، یہ سب جملے ہیں ان کے، یہ امام اہل سنت کے پیشوا ہیں، مجدد ہیں، دین اسلام کے رہبر ہیں، پلر امام اہل سنت کو۔ تو یہ پلر کس لیے ہے؟ یعنی اچھا نہیں لگتا ہے کیا؟ اسلام کو، اسلام کی جو شبیہ ہے، اسلام کا جو بیس ہے، امت کے سامنے ایک بہترین انداز میں رکھا ہے۔ 1400 کتاب پیش کی انہوں نے امت کے سامنے، جو اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتی ہے۔ توجہ دیا آپ نے؟ اب ان کا ایک ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں سمجھے تو بس شعر ہے تو سبحان اللہ بولیں، یہ نہیں کہا میں نے۔ بچہ بچہ نور کا یہ سوچ سنتے ہوئے آپ نے کہا ہے سبحان اللہ، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ کہا نسل پاک۔ کیا کہا میں نے؟ نسل پاک۔ اور حدیث سے پہلے کیا پیش کیا کہ ہر بیٹا، ہر اولاد اپنے باپ کی طرف نسبت رکھتا، نبی کی اولاد بیٹی کی طرف۔ اب تیری نسل سے مراد اب ڈائریکٹ کہیے فاطمہ کی نسل پاک۔ سبحان اللہ۔ اور پیریڈس ہونا ناپاکی ہے یا پاکی؟ مجدد کا شعر سمجھ میں آ گیا، اور مجدد کہتے ہیں اس کو جو ماننا، جس کو یاد رکھیے گا، وہ ترجمان ہوتے ہیں اسلام کے۔ مجدد یہ کوئی مطلب یہ کہ ہمارا الیکٹڈ گروپ نہیں ہوتا، وہ سلیکٹڈ گروپ ہوتا ہے۔ جملہ سمجھے آپ؟ اس لیے کہ حدیث کا جملہ آیا ہے ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 من يجدد هذه النهار۔ جملہ ہے بے شک اللہ بعثت کرتا ہے، بعثت کہتے ہیں پیدا کرنے کو نہیں، بھیجنے کو بولتے ہیں۔ یعنی هو الذي بعث في الاميين، جیسے رسول کی شان ہوتی، نبی کی شان ہوتی، کیا وہ اللہ رسول کو بھیجا، وہ اللہ رسول کو بھیجا، تو ایسے ہی اب نبی اور رسول تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اب بعثت اگر کسی کی رد کرنے والا ہے تو نبی کے آئینے میں مجدد کی کرے گا، مجدد کی کرے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ فرمان تیری نسل پاک میں ہے۔ اب نسل پاک کیوں کہا اور نسل پاک کیوں ہوئی؟ حقیقت یہ ہے پیٹ میں جب بچہ رہتا تو پیریڈس کا جو خون ہے وہ بند ہو جاتا، اور وہی خون اس کی غذا بنتا۔ یہ ڈاکٹری طور پر وہی خون اس کی غذا بنتی۔ بند ہونے کی اصل وجہ یہ ہے پیٹ میں رہنے سے پہلے ہی جب پیریڈس کا مسئلہ نہیں تو کیا غذا بنی ہو سکتی؟ کیا غذا بنی ہضم کی؟ سننا تک نہیں آ رہے حدیث کا آج سے نام، سننا تک نہیں۔ سننا تو خدا کی قسم سننے میں بھی ہونا تو ہے، سنت بھی سننا۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بڑی کالی ہے، سونے والوں جانتے نہیں تو چوروں کی رکھوالی ہے، چورا رکھوالی
خدا کی قسم وہ عربی رسول ہے نا، عربی رسول ہے نا، ان کے پاس کچھ ایسے بھی افراد ہوتے تھے جن کو عربی نہیں آتی، فارسی کا تھے نا، عربی نہیں آتی، لیکن ان کے سامنے بھی آتا عربی ہی بولتے تھے. وجہ کیا تھی؟ حق کمانا مقصود نہیں تھا، حق بتانا مقصود تھا. حق بتانا کبھی کبھی نہ سمجھنا بھی ایک سمجھی بن جاتی ہے. ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات سے اور اللہ کی ذات کو نہ پہچاننا، اللہ کی ذات کی معرفت سے عاجز آنا بھی ایک علم ہے. یعنی اللہ کی ذات کو آپ نہ پہچان سکے اور تھک گئے، لیکن اس کے پہچاننے میں آپ کوشش کر رہے تھے. نہ پہچاننا بھی ایک پہچان ہے. یہ ہے درود شریف پڑھیے محمد علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو آگے تو امام حسن پر، نواسہ رسول پر اور امام حسین پر امت کے تمام باہوش طبقے، آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہو یا اپنے آپ کو جو بھی کہنا ہے کہو، الحمدللہ باغی تو نہیں کہو گے، عداوت والا تو نہیں کہو گے، اہل محبت ہوا، اہل حقیقت ہوا، سچ جمان آپ کی ہو. جس کو جو کہنا ہے، اگر ان کو اہل سنت سے الرجی ہوتی ہے تو ان کو ہونے دیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ توجہ دیجیے گا. اہل توحید آپ بھی ہو، اہل رسالت آپ بھی ہو، اہل قرآن آپ بھی ہو، یہ چور ہیں، یہ آپ کا عنوان لے لیے ہیں. حقیقت میں اس عنوان کے مالک آپ، یہ آپ کا عنوان ہے. امام حسین پر آپ کا کوئی احسان نہیں. ماں کے پیٹ میں اگر وہ خون پیتے، تاریخ کہتی فلپس کا خون ناپاک ہوتا ہے، اس کو غذا بنائے گا نہیں. اور سب سے بڑے رسول کی نسلوں کی بقا کا سبب بنائے گا. سب سے بڑے سارے رسولوں میں سب سے بڑے افضل الانبیاء، خاتم النبیین، اولئک الذین ہداهم اللہ فبہداہ مقتدی. حسن یوسف بنی عیسیٰ یدِ بیضاء داری. یوسف کا حسن ایک طرف معجزاتی طور پر، عیسیٰ کا ہاتھ چھوچھا کے طور پر ایک طرف، حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی عصا ایک طرف. جتنے بھی انبیاء رسول اپنی عظمتوں کے اعتبار سے دنیا میں ظاہر ہوئے، یہ ساری عظمتیں ایک طرف، آج خوبہ ہما دارت تم تک نہ دیا. یہ ساری خوبیاں ایک طرف، ان ساری خوبیوں کے جامع اور کمالات کے حامل یا رسول اللہ آپ ایک ذات کے اندر ہو. سارے کمالات کے حامل محمد رسول اللہ، اور ان کی نسلوں کی بقا، ان کی سلسلوں کی بقا، اس پر احسان، اور وہ بھی ایسا احسان. خون ایک مخلوق ہی ہے، ناپاک خون کا پہلو توجہ دیجیے گا. اور وہ احسان نہیں میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، میری قدرت نہیں جانتے. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، قدرت کا مشاہدہ نہیں. جبکہ یہ سب اتنے کمالات کے حامل نہیں ہے. میرا رسول تو سب سے بڑا کمال ہے. ان کی نسلوں کی بقا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب کہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لوگ کا، تیری نسل پاک فاطمہ کی اصل نسل، توجہ دیجیے، اصل نسل محمد رسول اللہ کے سلسلہ نسل کا آغاز، نسل پاک، اور پھر بچہ بچہ نور کا. کیا کہتے ہیں؟ بچہ بچہ نور کا. اس کو کچھ سمجھے آپ؟ نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم سے عائشہ کی حدیث پاک ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ میں سے ایک حصہ ہے. قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اللہ سبحانہ فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. اے لوگوں، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ سراپا نور ہے. کیا ہے؟ وہ سراپا نور ہے. توجہ دیجیے گا، نبی نور ہے، فاطمہ نبی کا حصہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کچھ سمجھ گئے؟ آئے تو بہت مزہ آ پیش کرنے کے لیے، لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے. درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب جلدی کو آئے اور پیش کریں. اتنا تو طے ہو گیا. آپ الحمدللہ تحقیق کی دنیا میں بن جاؤ. نوجوانوں، تحقیق ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے.
داری ہے، آپ کی ذمہ داری فالو کرنا ہے. رسول پاک نے علماء کو وارث بنایا ہے، عوام کو وارث نہیں بنایا ہے. اور کس چیز کی وراثت؟ انما ورث العلم، شریعت کی وراثت، علم کی وراثت علماء کو دیا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام جتنے بھی ہیں سب کے وارث علماء ہیں. اس لیے عواموں تم سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے علماء سے کنیکٹڈ ہو تو علماء کو فالو کرو، علماء ہی کو فالو کرو. آج کی تاریخ میں نبی کی شریعت کو پھیلانے کا کام اب کوئی نبی نہیں کرے گا، نبی کے وارث علماء. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی اگر نہ کرے، کیونکہ بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ حدیث بات میں رکھ لے گا تو اب تک 30 سال کا ہو گیا اور ابھی تحقیق ہی کر رہا. ہم تو الحمدللہ اگر آپ مر بھی گئے تو کمپلیٹ مومن بنتے ہیں انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ ہاں، ہم کو افسوس نہیں ہوگا کہ ارے اس بار ابھی تحقیق کے راہ میں ہی مر گئے. من رب ہوگا مجھے ابھی تو تحقیق ہی کر رہا ہے، ابھی تو مسجد توحید ہی بنا رہا ہے. سمجھے نا؟ نہیں، ماننے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کمپلیٹ رہو. جو کچھ ایکسٹرا مل رہا ہے، افضلیت مل رہی ہے، اعظمیت مل رہی ہے، رتبیت مل رہی ہے، آپ نبی کو اور نبی کو چاہتے ہو، چاہتے ہی رہو. یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہی رسالت ہے، یہی اسلام ہے. اور آپ نہیں سمجھو گے تو کبھی نہیں سمجھو گے. سورہ آل عمران. اب ایک آیت اور پیش کر دوں، ختم کر دیتا ہوں. سورہ شورى آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 25. اس میں اصل غلطی ہو جاتی ہے. ایک ہے شعراء، شین عین را الف حمزہ، شعراء یہ پارہ نمبر 19 میں. اور ایک ہے شورا، کیونکہ انگلش میں نوجوان جو ہے نا SHURA شورا، تو بھی ویسے لکھتے شورا شورا تو بھی ایک ہی جاتا ہے. اس لیے انگلش والے بول رہا خاص طور سے شورا بولا، اس لیے وہاں پہ شو رایا فرد کر رہا شورا. پارہ نمبر 25 آیت نمبر 24 والا کیجیے نا. سمجھ رہے آپ؟ 23 اللہ سبحانہ فرماتا ہے. ہم آپ کو خوشخبری دے کر کے چلا جاتا. اللہ پاک فرما رہا ہے ہم اہل قرآن ہیں، ہم ہی اہل توحید ہیں، ہم ہی اہل حدیث ہیں، ہم ہی اہل سنت ہیں، ہم ہی اہل جماعت ہیں، ہم ہی سب کچھ ہے. عنوان سے چرایا ہے ان ظالموں. آپ اس کو سمجھو، یہ آپ کا عنوان ہے. آپ جہاں بھی جاؤ ہم ہی اللہ والے ہیں، ہم ہی رسول اللہ والے ہیں، ہم ہی ابن رسول اللہ والے ہیں. توجہ دیا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام پارہ نمبر 25 کی آیت کریمہ آیت نمبر 23 سورہ شورى. اللہ سبحانہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے الحمدللہ، اور آپ اگر ابھی پوچھو کہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ مومن بھی ہیں الحمدللہ. اور اتنا سننے کے بعد تو بیسٹ مومن ہو گئے آپ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو آپ ایمان والے بھی ہیں، کیونکہ اللہ پاک خوشخبری اور بشارت جو ہے یہ بیسٹ کو نہیں دیتا، بیسٹ کو دیتا ہے. سبحان اللہ. جملے میں سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بیسٹ کو دیتا، بیسٹ کوالٹی اسلام، بیسٹ کوالٹی مخلوق میں بیسٹ کوالٹی الحمدللہ. توجہ دیجیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی ہے آیت کریمہ، اس کا ترجمہ کرتے رہا ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ بشارت ہے جو اپنے ان بندوں کو اللہ دینا چاہتا ہے اور دیتا رہے گا. دینا چاہ رہا ہے اور فیوچر میں دینا چاہ رہا دیتا رہے گا. کیا ہے بشارت؟ اے ایمان والو تو ایمان پر بھی قائم ہو الحمدللہ. عشاء کی نماز پڑھ لیے تو نیک عمل بھی کر لیے ہو الحمدللہ. اب نماز پڑھنا بھی چلو وہ بھی بولتے ہیں کہ نیک عمل، اب آپ تو بولیں گے الحمدللہ. سمجھ رہے نا؟ عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا بشارت دے رہا ہے یار خدا کی قسم. توحید کو ان بدبختوں نے ابلیس کی فکر بنا دی. توحید کیا ہے؟ توحید اظہار عظمت نبوت کا نام ہے. جملے کو غور کریں. توحید ہاں اظہار عظمت نبوت. نبی کی عظمت کے اظہار کو جتنا کرتے جائیں گے توحید نکلتی چلی جائے گی. توحید خوبصورت بنتی چلی جائے گی. توجہ دیجیے گا. اب یہاں پر بشارت اللہ پاک دے رہا ہے. قرآن تو یہ کہا یبشر اللہ، اللہ پاک بشارت دے رہا ہے. لیکن اللہ پاک کی سنت کیا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو ایوارڈ دینا چاہتا ہے تو دنیا کی بات جو مرے ہوئے مچھر کے برابر کی دنیا حیثیت نہیں رکھتی اللہ کی بارگاہ میں. چل میدان محشر کے ہولناکیوں کو اپنی نگاہوں میں لاؤ اور یہاں گناہوں کے دلدل میں پھنس کر خدا کے سامنے تم پیش ہو.
رکی تھک چکو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے سجدہ کرنا عمل ہے کیا ہے اے ذاکر نام کی نالائق اولادو مجھے بتاؤ وہ حیبتناک منظر ہے نبی کا ایک سجدہ نبی پاک کو پورے طور پر اللہ پاک کو سجدے میں سب سے زیادہ قرب اللہ پاک اپنے آپ کو عطا کرتا ہے نا بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوگا جب وہ سجدے میں ہو نماز پڑھو حج کرو زکات دو لیکن رب کہ دنیا میں بھی میرا آقا جب تلاوت سجدہ تلاوت نماز کرتا تو قرآن میں اتار دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اے میرے حبیب مکرم آج جو اتنا دیر